اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا سب کاموں پر استغفار کیجئے، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ تم سب لوگوں کی آمد و رفت اور آرام کی جگہ کو خوب جانتا ہے. اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ سو جب کوئی واضح صورت نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے رسول مکرم آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو، پس ان کی ہلاکت بہت قریب ہے. اللہ کی اطاعت کرنا اور نیک بات کرنا زیادہ بہتر بات ہے. پس جب جہاد کا حکم قطعی آ گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا تھا. تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 2 نشستوں میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پھر آج گفتگو کا حصہ بن رہی ہے. شاید یہ آیت حصہ گفتگو کا نہ بنتی، لیکن آج میں جب قرآن حکیم لے کر بیٹھا تو ایک بار پھر میں نے کہا کہ اس آیت کا آخری حصہ اس پر 2-4 باتیں سماعت کر لینی چاہیے، قرآن حکیم کا فیض کما لینا چاہیے. ویسے تو اس آیت کا پہلا عنوان یہ تھا کہ علم بہت ضروری ہے، عقیدے کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی، حتیٰ کہ ہر کام کے لیے. آیت کا دوسرا حصہ جو گزشتہ نشست میں ہم نے جانا تھا، اللہ کے تمام رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح کا بھی گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور رکھا. اس پر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آیات بینات ہم نے جانی تھی، جن میں یہ عنوانات صاف صاف ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. دلائل جان لیے تھے ہم نے. آج آخری جملہ جو اس آیت شریفہ کے اندر زیر بحث بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارا تقلب اور تمہارا مثوا. جون سا بھی ٹائٹل دینا چاہو اس کو دے سکتے ہو. محبت کی بات بھی سمجھی جا سکتی ہے، تنبیہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے، شوق فراواں، بندے کا ذوق اور دوبالا ہو جائے، یہ رنگ بھی اس آیت میں دیکھا جا سکتا ہے. ہم میں سے ہر شخص سارا دن جب اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلتا ہے اس کا کوئی منشور حیات ہوتا ہے، اس کا کوئی مطمع نظر ہوتا ہے، مقاصد ہوتے ہیں. آج میں ادھر جاؤں گا تو ادھر جاؤں گا، آج میرے یہ چیزیں میرے مطلوب ہیں، ملحوظ خاطر ہیں. کچھ لوگ پھر ان کا جو مقاصد اور آج کے مطالب ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ بیچارے ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں، زندگی ضائع، گناہ
ناراضگی اللہ تعالیٰ کی مول لینا، ان کی جو باہر کی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں۔ گھروں سے باہر نکلنے والے اچھے اور برے مقاصد لے کر نکلتے ہیں۔ چوری کرنے والا بھی تو گھر سے کوئی مقصد لے کر ہی نکلا ہے، آج میں نے فلانا ہنگامہ بپا کر دینا ہے، نافرمانی والا کوئی مقصد تو لے کر نکلا ہے۔ میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، مقصد تو یہ بھی ہے۔ رزق حلال بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں، مقصد تو یہ بھی ہے۔ اچھا جناب، اچھے اور برے تمام طرح کے مقاصد لے کر لوگ نکلتے ہیں، اور رات کو جب واپس آتے ہیں گھروں کے اندر ان کے ٹھکانے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے انسان کا باہر اچھے اور برے کی مرکز اور جگہ ہوتی ہے، ایسے بندوں کے جو ٹھکانے ہیں جہاں آ کر وہ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، ان کے ہوٹلز، ان کے ہاسٹلز، ان کے گھر، ان کے بیڈ روم، اس کے اندر بھی یہ دونوں طرح کی کہانیاں چلتی ہیں۔ خیر بھی ہوتا ہے اپنے بستر پر اور شر بھی ہوتی ہے اپنے بستر پر۔ اپنے کمرے کے اندر شیطانی دعوات بھی کئی لوگ سجا لیتے ہیں، اور اپنے ہی کمرے کے اندر رحمان کی محبت کی گرمائش بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدا کر لیتے ہیں۔ کچھ افکار باطلہ کے اندر، خیالات باطلہ کے اندر وہ دیر تک جاگتے رات کا کئی حصہ ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ بر وقت اس لیے ذکر کرتے سو جاتے ہیں مجھے سویرے پھر اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ یہ مختلف کیفیات ہیں، جن کیفیات کو رب کائنات نے اس جملے کے اندر ارشاد فرما دیا، واللہ یعلم متقلبکم، جو جس نہج پر ہے رب کائنات نے کہا دن بھر جہاں جاتے رہے ہو اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تمہارا تقلب، تمہارا آنا، تمہارا الٹ پلٹ ہونا، تمہارا کئی محلوں میں جانا، کئی دروازے دستک دینا، کن کن سے ملاقات کرتے رہے وہ اللہ کو سارا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فمثواکم، رات کو پھر جب سب سے دروازے بند کر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہو، مثواکم، اللہ تمہارے اندر کے ٹھکانے کے حالات بھی جاننے والا ہوتا ہے۔ خیر ہیں تو خیر، شر ہیں تو شر۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ محبت والوں کے لیے تو اس میں بڑی خوشخبری کا باعث ہوا۔ میں آج گیا ہی کہاں ہوں، مسجد ہی گیا تھا، اور میرا اللہ کہہ رہا مجھے پتا تو میرے گھر آیا تھا۔ آج میں گیا ہی کہاں تھا، جنازہ پڑھنے تو گیا تھا گھر سے نکل کر، اور میرا اللہ کہہ رہا مجھے پتہ ہے میرا بندہ جنازہ پڑھنے آیا تھا۔ شوق والوں کے لیے تو شوق کی سواری اور تیز ہو جاتی ہے۔ آج میں گیا ہی کہاں تھا، اللہ کے فلانے نیک بندے کو ملنے کے لیے گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے پتہ ہے تو کہاں گیا تھا۔ رات کو بستروں میں سمٹ کر سارے دن کا تھکا ہارا انسان پہنچا، تو رب کائنات ہے کہ مجھے پتہ تو رضائی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ تیرے بستر کے اندر محبت کی آگ لگی ہوئی ہے یا گناہوں کی بدبو تو نے سجائی ہوئی ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام کو رب کائنات نے بتایا تھا، محبوب جانتے تو ویسے ہم آپ کو بھی ہیں، آپ سارا دن کیا کرتے ہیں، کبھی دعوات ہیں، کوئی ملنے آ رہے ہیں، کسی کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی کسی میلے پر چلے جاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کبھی کسی گیدرنگ میں تشریف لے جاتے ہیں، وفد آ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، دلوں کو دھویا جا رہا ہے، روحوں کو تازگی دی جا رہی ہے، عاشقوں کی نظروں کو ٹھنڈک کے احساسات سے فراواں دیے جا رہے ہیں، اور کسی کے گھر آپ تشریف لے کر چلے جاتے ہیں، اس کا دل اور گہوارہ جنت بن جاتا ہے، کسی کو اپنے ہاں بلا لیتے ہیں، اور یہ سارا کچھ آپ کی سارے دن بھر کی سرگرمیاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو محبوب یہ بھی دیکھتے ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ ان کو ذرا آج بتائیں نا کہ رات کو آپ کہاں ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہے محبت کی بات۔ آپ ذرا بتائیں نا ان کو رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے فرمان پر بتایا کہ رات کو تم تو یہی دیکھتے ہو کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں بتاؤں میں تمہیں کہاں ہوتا ہوں۔ رب کائنات نے بتایا جو ہے کہ ہم تمہارا تقلب بھی جانتے ہیں، دن بھر میں کہاں آتے جاتے رہے ہو ہم جانتے ہیں۔ ومثواکم، رات کو آپ کا ٹھکانہ کہاں بنا ہوتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ بابو ذرا بتائیں نا ان کو آپ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، انا ابیت عند ربی تبارک و تعالی، رات کو جب میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں نا تو پھر سمجھ جاؤ میں اللہ کے گھر چلا جاتا ہوں۔ انا ابیت عند ربی تبارک و تعالی، میری راتیں کہیں اور گزرتی ہیں، ادھر بھی گزرتی ہیں، یہی تو جلوہ کرم ہے اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام۔
اس لیے تو رسول پاک علیہ السلام کو یہ بات بعض اوقات ایسا اظہار بھی کر دیتے تھے، آج رات کو جب میں اللہ سے ملا تو بڑا ہی میں نے خوبصورت پایا اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی کلمات رسول پاک علیہ السلام کے ہیں۔ بہرکیف یہ آیت ہے، آیت کا حصہ تھا، میں تو نہیں چاہ رہا تھا، میرا توجہ بھی نہیں تھی، لیکن آج جب میں یہاں سے گزرنے لگا تو رب کائنات نے کہا، بس دل میں خیال ڈال دیا کہ ان کو بتاؤ نا، تمہارے دن بھر کی کارستانیاں بھی اللہ جانتا ہے اور تمہارے رات بھر کے معاملات بھی اللہ جانتا ہے، اور معذرا آپ بھی بتاتے ہیں ان کو کہ آپ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ کہا میں تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہ بتایا کہ میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں، آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جو میرا رب ہے جب میں اس کے ہاں جاتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ کلام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ طبیعت میں خوشی ہی ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا اتنا وسیع معنی ہوتا ہے، یہاں سے شروع کر لو ایک نئی جہت ہوتی ہے، آگے سے چلے جاؤ ایک نیا فرمان ہوتا ہے، اسی آیت کے اسی حصے میں تھوڑا کو مزید آگے سفر کرو، اللہ تعالیٰ علم کا کوئی نیا راستہ کھول دیتا ہے۔ جملہ تو ایک ہی ہے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اچھا، یہ ایک اس کا معنی ایک اس کی تفسیر کا پہلو یہ تھا جو میں ابھی تک آپ کی خدمت میں کہہ پایا ہوں۔ رغبت بڑھ گئی ہے تو دوسرا حصہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، یہ تو میں نے آپ کے ایک دن اور ایک رات کا خاکہ اور زاویہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تفسیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے ہر انسان کا ہر دن گزرتا ہے تو پھر کئی دن بھی تو گزرتے ہیں، تو پھر کئی مہینے بھی تو گزرتے ہیں، تو اگر وہ ہر دن آتا جاتا ہے تو کئی دنوں میں بھی تو آتا ہی جاتا ہے، تو زندگی بھر بھی تو آتا ہی جاتا ہے۔ پھر زندگی بھر کے آنے جانے پر تمہاری آخرت کا دار و مدار ہے، کہاں کہاں جاتے رہو ہو، ویسی ویسی فائل روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتی جا رہی ہے۔ خیر کے مقاصد کے سفر طے کرتے رہے ہو تو ہر دن کی خیر کی فائل اللہ کے ہاں تمہاری جمع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ٹھیک جب موت کا وقت آتا ہے تو محبوب کو حکم ہوتا ہے، محبوب ذرا اب ان کو ایک اور اعلان سنا دیں۔ حضور اب کیا اعلان سناتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تمہارے دنوں کا آنا جانا ہے، راتوں کی پیش اور رفت ہے، یہ تمہارے تقلب ہیں، گلی محلوں میں پہنچنے ہیں، تمہارے مقاصد حیات ہیں، یہ انہیں ایسے ہی بے مقصد نہ سمجھنا، اس لیے کہ مجھے رب کائنات نے بتا دیا ہے اور اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ موت تمہیں اسی ہی طرح کی عطا فرمانے والا ہے، اور جس طرح کی تمہاری موت واقع ہونے والی ہے اللہ قیامت کو تمہارا حشر بھی اسی طرح کا کرنے والا ہے۔ وہ ایک دن اور ایک رات کے عنوان بھی میں نے آپ کے سامنے کر دیے، ہر انسان خوب جاننے والا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی بھر کا جو تقلب ہے، گھومنا پھرنا ہے، سفر مسافرت ہے، آنا جانا ہے، اور یہ کمائیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ریلے ہیں، میلے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے حضور پاک نے فرمایا کہ بس یہ تمہارا نظام چل رہا ہے، بس جیسا چل رہا ہے تمہیں اندازہ کر لینا چاہیے، اچھا ہے تو موت بھی اچھی ہے اور شر والا ہے تو موت بھی شر والی ہے، اور جیسی موت ہوگی ایسا ہی تمہارا قیامت کو حشر اور قیام ہو جانا ہے۔ اس لیے حضور نے پھر یہ ایک مختصر جملے کے اندر بھی تو اس بڑی ساری بات کو ارشاد فرما ہی دیا تھا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تمہاری کھیتی ہی تو ہے، آخرت کے لیے تمہاری کھیتی ہی تو ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ دل کو کچھ سکون ہوا ہے کہ چلیں دو چار لفظ ہم نے جاتے جاتے بھی اس آیت سے سیکھ لیے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ اب یہ کیا چیز چلنے جا رہی ہے، اتنے حقائق سچے ہیں قرآن حکیم کے۔ اگر میں کہوں کہ باہر سورج نکلا ہوا، جاؤ جا کے میرا چیلنج ہے کہ دن ہے، کتنی سچی بات میں نے کہی ہے، 1% بھی اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، کتنی سچی بات میں نے کہہ ڈالی ہے۔ ایسے ہی جب میں یہ بات کہوں گا تو کتنی سچی بات ہوگی، اور ہر آپ کے دل سے بھی یہی آواز نکلے گی، جس صبح سورج نکلے گا تو اس شام ڈوبے گا بھی تو صحیح نا، کب ایسا ہوا ہے کہ نکلے اور نہ ڈوبے، کتنی سچی بات میں نے کہہ دی ہے۔ ہر بندہ یہ سچی بات کہنے کے لیے اندر سے 100% کنفرم ہے۔ جب بھی سورج ڈوبے گا تو میں یہ کہہ دوں تو یہ کوئی غیب کی خبر تھوڑی ہے، یہ تو ایک نظام فطرت ہے جو چل رہا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، دیکھنا کل نکلے گا بھی، یہ کتنی سچی بات میں نے کہہ دی ہے۔ تو اس کا میرا مقصد کیا ہے، آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے تمہیدی کلمات قائم کرنا چاہے ہیں۔ میرے سونے، سورج جب 12 ساڑھے 12 تک پہنچ جاتا ہے بس اس سے اوپر نہیں جا سکتا ہو، اب اس کے بعد اسے گرنا ہے، اب اس کے بعد اسے آغوش رات میں داخل ہونے کی کوشش اور طلب کرنی ہے، اسے اب پھسلنا ہے، سلپ کرنا ہے، کچھ وقت گزرے گا پھر وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس آیت میں رب کائنات نے ایسی ہی ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے، سمجھنے کے لیے آمادہ ہو تو سمجھ جاؤ، ویسے میں اشارہ کروں گا تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ حقیقت وہ ہے جو روزانہ دیکھتے ہو، کہیں نہ کہیں دیکھتے ہو۔ آج جو شخص مغلوب ہے، دبا ہوا ہے، کمزور ہے،
آنے والے وقت میں اللہ اسے غلبہ عطا فرمانے والا ہے۔ ہر کمزور کے لیے ان قریب قوت ہے، ہر مغلوب کے لیے ان قریب غلبہ ہے، ہر گرے ہوئے کے لیے ان قریب اٹھنا ہے، ہر پست کے لیے ان قریب عروج ہے۔ اگرچہ اس عروج کے بعد پھر زوال ہے، لیکن کوئی پست ہمیشہ پست رہے، نظام فطرت ایسا نہیں ہے۔ کوئی مغلوب ہمیشہ مغلوب رہے، نظام فطرت ایسا نہیں ہے۔ نمرودوں کو مچھروں کے ہاتھوں مرنا پڑتا ہے، مغلوبوں کو غالب ہونا ہوتا ہے، غالبوں کو مغلوب ہونا ہوتا ہے، غریبوں کو امیر ہونا ہوتا ہے۔ میں نے کتنے خاندان ایسے دیکھ لیے جن کی دولت کا عروج یہاں تک بھی تھا کہ دوپہر کو بھی پی سی سے کھانا آتا تھا اور 2-3 طرح کا آتا تھا، شام کو بھی پی سی سے کھانا آتا تھا اور 2-3 طرح کا آتا تھا۔ پی سی سے کھانا مہینے بھر کے لیے 10-12 دن پی سی سے کھانے آئیں اور 2-3 طرح کے آئیں، دولت کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور آج میں انہی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر کی چھت بھی نہیں ہے۔ مغلوبوں کو غالب ہونا ہے، غالبوں کو مغلوب ہونا ہے، گرے ہووں کو اٹھنا ہے، اٹھنوں کو گرنا ہے۔ یہ نظام فطرت چل رہا ہے ہر گھر میں، ہر شخص میں، ہر سوچ میں، ہر خاندان میں۔ یہ اگر یہ بات سمجھی ہو تو آؤ میں بتاؤں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، مکہ کا ماحول سمٹ چکا ہے، بہت تنگ کر لیا مکہ والوں نے، اور مدینہ کے یثرب کے منافقین نے بھی اس دور کا جو یثرب تھا بہت تنگ کر لیا، یہود نے بھی بہت تنگ کر لیا۔ مسلمانوں کا جوش اندر سے خون کھولتے تھے، لیکن ہر بار یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا تھا ابھی نہیں، لکم دینکم ولی دین، فاصبر، صبر کیجیے، فانتظروا، انتظار کریں، وہ وقت آنے والا ہے۔ فی الحال آپ کا، میں ہاں قرآن نے مغلوب نہیں کہا، لیکن فی الحال آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ دب کے رہو، یوں کہو بحکم الہی دب کے رہو۔ دب کے رہنا بھی اگر لفظ نہیں مناسب رہا تو آپ یوں کہہ لو بحکم الہی انتظار کرو، بحکم الہی صبر کرو۔ اور حضور بھی بار بار اعلان کر رہے تھے پودا بھی چھوٹا ہے، درخت ابھی چھوٹا ہے، فصل ابھی زیادہ ہوئی نہیں ہے، بندے ابھی ہمارے کم ہیں، اور اللہ بھی اسی حکمت کے پیش نظر فرما رہا کہ دبو، خاموش رہو، انتظار کرو، صبر کرو، میں ہوں نا، وقت گزرنے دو، آنے والے کل دیکھنا کس کے ہوں گے، آنے والی صبحیں دیکھنا کس کی ہوں گی، آنے والا سورج دیکھنا کس کے نام چڑھے گا، آنے والی روشنیاں دیکھنا کس کا طواف کریں گی، آنے والے زمانوں کے اندر منزلیں کس کے سامنے لپک لپک کر پہنچیں گی۔ آج وہ وقت آ گیا، مدینہ کے اندر حاضریاں ہو چکی، صحابہ سارے ادھر جا پہنچے، ایمان سارا اکٹھا ہو گیا، پھیل بھی گیا، بڑھ بھی گیا، نفری بھی زیادہ ہو گئی، طاقتور بھی ہو گیا، اور عشق ایمان اور جوش ایمان اور تنو مند درخت کی طرح پھیل بھی گیا۔ جب سارا کچھ ہو گیا، اب وہ رہ رہ کر باتیں تو یاد آتی تھیں کہ کس نے مرصد کیا کیا تھا۔ اب خواہشات جنم لیتی مسلمانوں کے اندر، اے میرے اللہ کریم بہت صبر کروا لیا ہے، اب کیا اپنے دشمنوں کو ہماری تلوار کی زد میں دینے کا ارادہ نہیں بن رہا ہے کہ ابھی تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانوں کو کاٹ کے رکھ دیں؟ مولا کبھی وقت وہ آیا نہیں ہے، یہ خواہشات بڑھتی رہیں ایمان والوں کے ہاں کہ مولا وہ کب آئے گا کہ حق باطل کو کاٹ کے رکھ دے گا؟ اے مولا کریم کب وہ وقت آنے والا ہے کہ کل تک کا جو غالب باطل تھا آج اسے مغلوب کر کے، سر نگوں کر کے، بلکہ سر کچل دیا جائے؟ یہ خواہشات بیدار ہوئیں۔ مولا کائنات نے کہا دیکھو ان کے اندر کی کہانی میں رب بولتا ہوں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سُورَةٌ، مولا ہم تو تیرے حکم کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تو منع کر رہا ہے تلوار نہیں اٹھانی، نیزہ نہیں چلانا، سینہ نہیں چھیدنا، دلوں کے اندر میں حمل اپنے خنجر پیوست نہیں کرنے، مولا تیرے حکم کی وجہ سے تھا، کرم کرنا موقع تو دے ایک بار، تاکہ یہ فدائی اپنی جان تو لڑائی، مولا موقع تو دے، یہ جان نثار اپنے ہاتھوں اپنے سر قلم کر کے مولا تیرے حضور پیش تو کرے۔ ادھر سے تیرے محبوب نے جو شہادت کی خبریں دی ہوئی ہیں، تو یہ سارا منظر نامہ رب کائنات نے قرآن کے ان الفاظ میں کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سُورَةٌ، مولا وہ نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے صورت جس میں تیری طرف سے آواز آئے، پڑھ جاؤ ان کو، جس میں تیری طرف سے آواز آئے لپک جاؤ ان پر، جس میں تیری طرف سے حکم آ جائے دبا کے رکھ دو ان کو، جس میں مولا تعالیٰ تیری طرف سے اذن عام ہو جائے کہ چھا جاؤ محمد کے دیوانوں۔ مولا وہ آیت نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لولا نزل سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمہ، لو پھر آ گئی ہے سورت، لو پھر آ گئی ہے آیات، لو پھر آ گیا ہے اذن نامہ، لو پھر آ گیا ہے تمہاری فتح کا وہ دستاویزی کاغذ جس کے اندر تمہاری فتح ہی فتح ہے۔ جدھر جاؤ گے سورج محمد عربی کے نام پر طلوع اجلال فرمائے گا، بڑھو آگے، فاذا انزلت، نعرہ رسالت،
اللہ اکبر فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پھر جب وہ صورت نازل ہو گئی، محکمہ پکی صورت، سبحان اللہ. اب یہ حکم آ گیا. محکمہ ایسا حکم ہوتا ہے، اور سنو بھائی، محکمہ ایسا حکم ہوتا ہے کہ بس آ گیا ہے، اب یہ ہٹے گا نہیں. ایسے حکم کو محکمہ کہتے ہیں. اب یہ حکم دے دیا ہے، واپس نہیں ہوگا، ایسے حکم کو محکمہ کہتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محکمہ کا اعلان یوں کر دیا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ. اب جہاد کا حکم آ گیا ہے، اب قیامت کی صبح تک جہاد کا حکم باقی رہنے والا ہے. اب اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اب اسے روکا نہیں جا سکتا. اب یہ حق باطل پر چھانے کے لیے اذن نامہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے. اب تلواریں چلتی رہیں گی. وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے نمازوں کے اندر بھی کوتاہیاں کی ہیں، تو جہاد کے اندر بھی کوتاہیاں کر ڈالی ہیں. مسلمانوں نے اپنے دین مبین سیکھنے کے اندر کوتاہیاں کر ڈالی ہیں. مسلمانوں نے اپنے اللہ کی محبت کی راہوں کے اندر بے وفائیوں کے جو وہ نقوش قائم کر دیے ہیں، وہاں بھی انہوں نے نافرمانیاں کر ڈالی ہیں. نافرمانی کا ہونا اور شے ہے، لیکن ادھر سے اپروول کا آ جانا اور شے ہے. رب کائنات تک اب جہاد آگے ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بھی فرما دیا، ہاں وہ جہاد بھی آگے ہے جو تم مانگ رہے تھے، ایک جہاد میں بھی تمہیں دے رہا ہوں. شاید نہیں، یقیناً رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مازاغ نگاہ یہ ماحول دیکھ رہی تھی کہ جہاد کا حکم مانگنے والے، جہاد کا حکم آنے کے بعد اگلے زمانوں میں جب جائیں گے تو ممکن ہے کہ ان کی وہ طبیعتیں ٹھنڈی پڑ جائیں، حالات کی آگوں مغلوب ہو جائیں، جہاد ذرا تھم سا جائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مہمیز لگائی اور کہا حکم جہاد رکنے نہیں دینا. کافروں کے ساتھ نہ صحیح تو اپنے اندر کے انسان کے ساتھ ہی جہاد کرتے رہنا، اپنے اندر کے انسان کے ساتھ ہی جہاد کرتے رہنا. اعلان کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم تبوک کے جہاد اصغر سے واپس آئے ہیں اور ذرا جہاد اکبر کر لیتے ہیں. حضور وہ کیا ہے؟ میں اندر کے انسان سے لڑنا نہیں ہے. آؤ وضو کر کے منہ دھو کر کے اللہ کے حضور صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جہاد اکبر ہونے والا ہے. تو یہ جہاد اب آ گیا، اب یہ جہاد ختم ہونے والا نہیں تھا. اچھا، ایمان والے تو کھل اٹھے اور کھل بھی اٹھے، خوش بھی ہو گئے. اور آج وہ انتقام لینے کا وقت آ گیا. اور رب کائنات نے جو ان کو ادھر سے تکلیفیں پہنچ رہی تھیں اور ادھر سے یہ تکلیف تھی کہ ہمت ہم میں ہے تو اجازت کیوں نہیں مل رہی ہمت ہم میں ہے تو اجازت کیوں نہیں مل رہی. وہ تو خوش ہو گئے. اب ایسے میں منافقین کے لیے تو مسئلہ بن گیا، جو شاید جینا ہی چاہتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ بن گیا. جو موت کو دیر تک یاد نہیں کرتے ان کے لیے تو مسئلہ ہی بن گیا. اور ایسے مسئلے منافقین کے لیے ہی ہوتے ہیں، ان کو بن گیا مسئلہ. تو مولا کائنات نے کہا محبوب ذرا اب ان کی شکلیں دیکھنا، الفاظ ہیں قرآن پاک کے، ان کے ظاہر کی کیفیت بھی دیکھنا، ان کے باطن کی کیفیت بھی دیکھنا، ان کے ظاہر پر کیا چڑھ رہا ہے، ان کی زبانیں کیا اگر رہی ہیں. اور کل تک میں نے آپ کو سورہ 22واں سپارہ سورہ احزاب جب بتائی تھی اور اس سے پیچھے 10واں سپارہ بتایا تھا، تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر منافقین مدینہ یہ اس طرح کی آرزویں کیا کرتے تھے. ہاں اگر ویسے اب حکم آ گیا نا جہاد کا تو چھوڑنا ہم نے ان کو نہیں ہے، ہم بھی دیکھنا کیسے آگے نکلیں گے. مولا کائنات کا سارا مجھے معلوم، مجھے تم نے آگے نکلنا ہے. یعنی یہ اس طرح کی خواہشات کرتے کہ جہاد کا حکم اترے صحیح، اب ہم دیکھنا کیسے جائیں گے، کیسے للکاریں گے، کیسے پڑ جائیں گے، ان کے سینے چھید کے رکھ دیں گے. یہ ساری خواہشات کرتے تو تھے، لیکن جب آیات پھر اتر ہی آئیں تو مرد میدان آپ کو پتہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. یاد رکھنا یہ کنڈ پیچھے باتیں کرنے والے اور یہ پوشیدہ بڑھ کے مارنے والے یہ کبھی مرد میدان نہیں ہوتے ہیں، یہ کبھی مرد جہاد نہیں ہوتے ہیں. ان کے سینے کے اندر، ان کی فکر کے اندر وہ زور اور وہ ٹکراؤ کی طاقت نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیشہ پشت پیچھے ہی وار کرنا جانتے ہیں. منافقین کی کہانی قرآن حکیم کہتا ہے، اور میں نے تو یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہوا ہے. قیامت کی نشانیاں مسلمانوں کے اندر جو حضور نے فرمائی تھی، فرمایا نہیں تھا کہ جب تمہارے سامنے ہوں گے مسلمان ہی تمہارے سامنے ہوں گے تو بھائی بن کر جائیں گے، اور جب تمہاری پشت پیچھے ہو جائیں گے تمہاری ٹانگیں کاٹیں گے، تمہاری خنجر تمہاری پیٹھوں کے اندر گھونپیں گے، تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے. یہ جو پشت پیچھے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں کبھی ان کے اندر اتنا چہرہ نہیں ہوتا، ان کے سینے کے اندر وہ ہمت اور توانائی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق بات کے ابلاغ کے لیے مرد میدان بن جائیں. زندگی میری بھی گزر گئی ہے ایسے ہی لوگوں کو، میں نے زیادہ باتیں بھی ایسے ہی لوگوں کو کرتے دیکھا ہے، اور موقع بننے پر بھاگنے والوں کے اندر بھی انہی کو میں نے دیکھا ہے. یا انسانی زندگی کے تجربات تو ہوتے ہیں جو میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں. یہ مرد میدان نہیں ہوتے. مرد میدان وہ کوئی پھٹے کپڑوں والا ہوتا ہے، وہ اداس نظروں والا ہوتا ہے، جس کی نظر میں کسی محبت کا خمار چڑھا ہوا ہوتا ہے. مرد میدان کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کافر لوگ بھی کہا کرتے تھے جب زمانے کچھ آگے گزرے، کیا بات ہے مسلمانوں کی صفوں کے اندر وہ پھٹے کپڑوں والے آج کل نظر نہیں آ رہے، اداس نظروں والے آج کل نظر نہیں آ رہے. کہا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تب کافروں نے کہا تھا کہ اب تمہارے ساتھ لڑنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ڈر ہمیں ان کی اداس نظر سے لگا کرتا تھا. ان کے جو پھٹے امامے تھے جو لیروں کی شکل میں ان کے سروں پر بندھے
ہوئے ہوتے تھے اس کے اندر ہمیں جو ایک توانائی محسوس ہوتی تھی آج وہ تمہارے اندر محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ خیر سے ہم نے تو امام بھی اتار دیے ہیں، ہم نے تو اسلام کی وضع قطع ہی اتار دی ہے، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تھا جب بھی کوئی سنتوں میں سج دھج کر سامنے آئے گا اور مقابلے میں سنتیں اتار کر کوئی سامنے آئے گا تو حضور نے اعلان کر دیا تھا وہ سنتوں سے سجا دھجا اللہ اس کا رعب دوسرے بندے کے دل پہ طاری کر دیتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے کہیں گے لولا نزل سورة وہ سورت نازل کیوں نہیں ہو رہی فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ محکمہ جب پھر وہ صورت نازل ہو گئی محکمہ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا گیا، لڑو پھر مارو پھر ان کو۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا وہ جو منافق تھے نا جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، یہ منافقوں کو یوں ہی کہا رہتا فی قلوبہم مرض، یہ منافق کے دل میں رولا ہوتا ہے، یہ منافق کا چہرہ نہیں، چہرہ ہوتا ہے اتنا ستھرا نفیس صاف ستھرا، مسلمانوں کی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اور رونق چہروں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے اور لوگوں کو سمجھاتے ان سرکار کا دامن نہ چھوڑنا ہاتھوں سے، ایسے کھڑے ہو کر اعلانے کرتے۔ لیکن قرآن کہتا فی قلوبہم مرض، پہلے سپارے سے شروع ہوا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ منافق کا چہرہ سونا ہوتا ہے لیکن بھائی میرے اس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے، اس کے دل کا مرض جو ہے وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے۔ تو جن کے دل میں مرض تھا ینظرون الیک، ان کا نقشہ کہتا جب آیت نازل ہو گئی جہاد اجازت ہے تو سارے حضور کو دیکھنے لگے منافق، اور دیکھ ایسے رہے تھے کہ میں اب وہ دیکھ کر بتا نہیں سکتا کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، یہ پیڑی پیڑی صورتیں بعض اوقات بنانی پڑتی ہے لیکن میں آج نہیں بنا سکتا۔ جیسے قرآن پر جو نقشہ کھینچا وہی دیکھ لو، جس بندے کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، موت کا فرشتہ آ جائے اس سے اب بچنے کی امید ہی نہ رہے۔ اب جناب اسرائیل کو دیکھ کر کیا بندے کو سمجھ آتی ہے اب میں گیا کہ گیا یا بچا کے بچا، تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آنکھ پھیل جاتی ہے، پتلی چوڑی ہو جاتی ہے اور چہرے پر خوف اور غم کے آثار طاری ہو جاتے ہیں، ایک سانس بھی آگے بڑھ جاؤں اس بندے کو اس چیز کی امید نہیں رہتی ہے۔ تو مولا کائنات کا منافق آپ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا نظارہ کیا ہے نظر المغشی علیہ من الموت، ان کو یوں لگ رہا ہے جیسے اسرائیل سامنے آگے ہیں اور موتی غشی ان پر طاری ہونے والی ہے، یا اس نظر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں تلوار اٹھانی پڑے گی، ہمیں نام محمد پر فدا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی گردن کٹوانی پڑے گی، ہمیں اپنا لہو اللہ کے حضور پیش کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی ہڈیاں پسوانی پڑیں گی، ہمیں ابھی اپنوں ہی کے خلاف کھڑا ہونا پڑ جائے گا۔ یہ ان کی نظر تھی اور یہ ان کی سوچ تھی اندر کی۔ اب رب کائنات ہے کہ اچھا ان کی زبانوں سے سنو یہ کیا کہتے ہیں، اب ان کی طرح زبانیں سے سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ کہنے کہ محمد بات یہ ہے کہ ہم مکہ والے مشرکین سے لڑنے کے لیے تیار تو ہیں، پر ایک رولا ہے، ایک رولا ہے، سنن کے رولے سنو، رولا ہے۔ رولا کیا ہے بھائی، جاتے کیوں نہیں لڑنے کے لیے، کیوں آگے سے؟ کہنے کہ اس میں ادھر ہمارے ایک مسیر رہتے، ایک چاچے نہ پتر ہے، تو ایک ہماری ماسی بھی تو اتنے رہنی ہے نا۔ اب آپ تو رشتہ داریوں کو کاٹنے اور مارنے کا حکم تو نہیں دیتے نا، آپ تو کہتے ہیں رشتے سنبھالو، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رشتے سنبھالو۔ اب اگر ہم تلواریں اٹھا کر جائیں گے تو آپ محمد پیارے آپ کی تعلیم کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، یہ مصیبت مارتی ہے ہمیں اندر سے، کیسے اپنوں ہی کو ماریں؟ بہانے سنو ان منافقین کے، مکہ میں ہمارے اپنے ہی تو ہیں، کیسے ان کو ماریں، کیسے تلواروں سے اڑا دیں؟ کوئی پھپھی لگتی ہے، کوئی چاچا لگتا ہے، کوئی تایا لگتا ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا انسانی خون گرانا کون سا کوئی امن امان کا درس ہے، یہ تو فساد فی الارض ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ محمد جہاد تو ٹھیک ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن یہ دو مجبوریاں، یہ دو عذر ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اپنوں کو کیسے ماریں اور ان کا اپنوں کا خون کیسے گرائیں اور پھر زمین میں فساد کیسے مچائیں؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے کہا ایک تمہاری تاریخ ہے اور ایک تمہاری اندر کی کہانی ہے، دونوں بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ ایک تمہاری تاریخ ہے اور ایک تمہاری اندر کی کہانی ہے، دونوں بتاتا ہوں۔ اچھا مولا اندر کی کہانی کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگلے الفاظ قرآن حکیم کو ذرا آگے پڑھے ہوئے ہیں، شاید میں وہاں پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں۔ اگر کہیں تمہیں اقتدار دے دیا جائے، اگر کہیں حکومت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں تھما دی جائے، تو پھر تو تم یہ نہیں دیکھو گے کہ مکے والے اپنے ہیں کہ بیگانے ہیں، حکومت کی لالچ میں نشے میں یہ ساری سرزمین ہماری ہو جائے، تم تو اپنوں بیگانوں صاحب کو کاٹ کر رکھ دو گے، پھر تو تمہیں فساد فی الارض یاد نہیں آئے گا، پھر تو تمہیں رشتہ داریاں یاد نہیں آئیں گی۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی مضبوط سٹ ماری جو قرآن حکیم، تم وہی ہو نا
جو اپنے ہی جگر پاروں کو زمین میں گاڑ دیتے ہوتے تھے؟ تم وہی ہو نا جو اپنی بیٹیوں کو قبروں میں مدفون کر دیتے ہوتے تھے؟ وہی ہو نا تم لوگ؟ اور آج جب محمد مصطفیٰ نے باطل کو مٹانے کے لیے رب کائنات نے تمہاری خواہشات پر قرآن اتارا ہے، اب تم کہتے ہو کہ اپنوں کو کیسے مارے؟ وہ بیٹی کس کی ہوتی تھی یہ بتاؤ ذرا؟ سبحان اللہ۔ وہ تیاں رانیاں کس کی ہوتی تھی جس کو دفناتے ہوتے تھے؟ اس وقت اپنوں کو مارنا تمہیں یاد نہیں آتا تھا؟ اور آج جب تمہیں کہا گیا کہ مارو جہاد کرو تو کہتے ہو اپنوں کو ماریں کیا، رشتہ داروں کو ماریں کیا، اپنے جگر پاروں کو؟ دیکھو میری بیٹی فاطمہ جگر پارا میرا ہے، میں نے کبھی ایک ہاتھ بھی اٹھایا ہے اس کی طرف؟ کوئی غصے والی نظر بھی کبھی اٹھائی ہے؟ جنت کی شہزادی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور تم اپنی ہی بیٹیوں کو زمین میں دفناتے ہوتے تھے۔ اس وقت تمہارا وہ رشتہ داریاں کہاں تھیں؟ اس وقت تمہارا وہ احساس انسانیت کہاں تھا؟ اس وقت تمہارے امن کے درس کہاں تھے؟ اور اس وقت جو تم آج فساد فی الارض کی باتیں کرتے ہو کہ یہ تو جہاد اگر شروع ہوگا تو زمین میں فساد ہوگا، اس وقت تمہارے فساد کی باتیں کہاں تھیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت۔ قرآن پاک کی سٹ بھی بابا ہوتی ہے فاولا لہم، اے بہتر ہے، اے بہتر ہے۔ یہ میں اگر یہاں وقف کروں رکوں تو تفسیر بدل جاتی ہے، نہ رکوں آگے ملا کر پڑھوں تو پھر تفسیر بدل جاتی ہے، دونوں جان لیتے ہیں۔ آخری جملہ کیا تھا؟ ان پر موت طاری ہو رہی ہے، مولا کائنات کا فاولا لہم، اے بہتر، ویسے منافقوں کو مر ہی جانا چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ جی ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ زمین پر رہے، فاولا لہم، یہی بہتر ہے ان کے لیے۔ اگر اس کو پچھلے کلام کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں، ہاں جی ایسے تفسیریں بدلتی ہیں، مضامین بدلتے ہیں، معانی کھلتے ہیں، مفاہیم اچھلتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جو ایک ایک آیت کے کئی معانی ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ان پر موت طاری ہوتی ہے، آیات جہاد سن کر فاولا لہم، بہتر بس یہ کہ مر ہی جائے۔ منافق جو ہے اس کے زندہ رہنے کا کوئی خوبصورتی نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا ایک تو یہ بات ہوگی، تفسیر کا پہلو یہ ہو گیا، کیونکہ اب کبھی جلدی بھی سمیٹنا پڑ جاتا ہے، تو جلدی سمیٹتے ہوئے میں اس کو ذرا آگے لے کر جانے لگا ہوں۔ ان پر موت طاری ہو رہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ فاولا لہم طاعۃ، ویسے بہتر ان کے لیے یہ کہ اطاعت کریں گے۔ فاولا لہم طاعۃ، بہتر ویسے ان کے لیے کہ اطاعت کریں۔ کل تک کہتے جو تھے کہ جہاد اترے گا پھر دیکھنا ہم کیسے بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اب اتر آیا ہے تو پھر کریں نا، بہتر ویسے کہ اطاعت کریں، جو کہا ہے وہ نبھائیں۔ لیکن منافق آدمی کتنا نبھا سکتا ہے؟ فاولا لہم طاعۃ وقول معروف، بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ ٹکراؤ نہ بنائیں حضور کے ساتھ، جو حضور کہہ رہے ہیں سن کر اطاعت کریں، اور نتیجے میں اچھی اچھی باتیں کریں کہ سرکار تابع دار ہیں، لڑیں گے ہم، ان کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ فاولا لہم طاعۃ وقول معروف فاذا عزم الامر، اب نہیں آگے جایا جا سکتا، بڑی گہری حقیقت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، نہیں آگے جایا جا سکتا، وہ نہیں کہوں گا تو میں زندگی بھر پچھتاتا رہوں گا۔ فلو صدق اللہ، یہ نہیں چھوڑ کر جائی جا سکتی، ٹائٹل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ فلو صدق اللہ، اے کاش کے لوگ اللہ کے معاملے میں صحیح رہتے، ہاں یہ پھر ٹائٹل ہی قائم کیا ہے، فلو صدق اللہ، اللہ کے معاملے میں بندے کو کھڑا رہنا چاہیے، یہ ٹائٹل انشاءاللہ العزیز یہاں سے گفتگو آگے شروع ہوگی۔ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر جو لوگ اللہ کے معاملے میں ٹھیک رہتے تو خیر ہی خیر ہو جاتے، یہ انشاءاللہ ہم نے اگلی بار سیکھنا ہے۔ وآخر دعوانا